الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آج کل جو حالات پورے ملک کے اندر ہیں اسے ہر انسان جانتا ہے، اور بھکمری کا عالم ہے، بے روزگاری کا عالم ہے، غربت کا عالم ہے، اور دن بدن عید الاضحیٰ قریب آ رہی ہے۔ تو ایسے حالات کے اندر بہت سے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ چونکہ ملک کے اندر غربت کا عالم ہے اور بہت سے لوگ بے روزگار ہیں، اور کورونا وائرس کی وجہ سے جانوروں کے جو بازار ہیں وہ بازار بھی اچھی طریقے سے نہیں رکھ پا رہے ہیں، جانوروں کو حاصل کرنا اور ان کو ذبح کرنا ایک مشکل کام ہے۔ تو کیا ایسے حالات کے اندر ایام قربانی میں جانور ذبح نہ کیا جائے اور جانور کی جگہ ان کی جو قیمت ہے وہ قیمت صدقہ کر دی جائے، جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ غریبوں کو فائدہ پہنچ جائے گا، ان تک پیسہ پہنچ جائے گا، اور جانور حاصل کر کے ذبح کرنے کی جو مشقت اور تکالیف ہیں ان سے انسان بچ جائیں گے۔ تو عام طور پر لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا ایسا کرنا، قربانی چھوڑ کر قربانی کی قیمت صدقہ کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں اسی مسئلے کے اوپر گفتگو کرنی ہے۔ تو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ قربانی اور جانور کو ذبح کرنا اسلام کے اندر ایک عبادت ہے۔ جس طریقے سے نماز پڑھنا ایک عبادت ہے، جس طریقے سے روزہ رکھنا ایک عبادت ہے، جس طریقے سے زکوٰۃ دینا ایک عبادت ہے، جس طریقے سے حج کرنا ایک عبادت ہے، اسی طریقے سے اسلام میں جانور قربان کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ اور ایام قربانی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عبادت یہ ہے کہ جانور قربان کیا جائے اور خون اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں بہایا جائے۔ تو یہ ایک پسندیدہ عمل ہے، اور یہی ایک عبادت ہے جو ان ایام کے اندر ہمیں کرنی ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ ایام قربانی کے اندر جانور کے علاوہ اس کی قیمت صدقہ کرنا جائز نہیں ہے، اور آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں ان حالات میں ہمیں مکمل طور پر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم جانور ذبح کریں گے، اور حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے حکومت کی گائیڈ لائن کا خیال کرتے ہوئے اور حکومت کے قوانین کا خیال کرتے ہوئے ہمیں جانور ذبح کرنا چاہیے۔ کسی قسم کی کوئی بھیڑ جمع نہ ہونے دینی چاہیے، اور جتنی ہدایتیں حکومت کی طرف سے ہمیں دی جائیں ان تمام ہدایتوں پر مکمل طور پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اگر ہم ایام قربانی میں جانور قربان نہ کر پائیں اور ایام قربانی گزر جائیں، یعنی بقرعید کے جو 3 دن ہیں وہ تینوں دن گزر جائیں، اس کے بعد ہمارے لیے اب کیا حکم ہے؟ تو شریعت مطہرہ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اگر جانور ہم نے خرید لیا ہے اور وہ جانور ہم کسی وجہ سے ان ایام کے اندر ذبح نہیں کر پائے تو ہمیں وہی جانور صدقہ کر دینا ہے، اور اس کا گوشت خود استعمال نہیں کرنا بلکہ کسی غریب کو وہ جانور صدقہ کر دینا ہے۔ اور اگر ہم جانور ہی نہیں خرید پائے ان ایام کے اندر تو اب ہمیں بکری یا بکرے کی قیمت صدقہ کرنی ہے۔ تو ایام قربانی گزر جائیں اور ہم جانور نہ خرید پائیں، اس کے بعد پھر شریعت کی طرف سے تعلیم یہ ہے کہ ہم بکری یا بکرے کی قیمت کو صدقہ کر دیں۔ اس موقع پر میں یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ایام قربانی میں اگر کوئی قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کے سامنے 2 آپشن ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ بکرا یا بکری لے اور ذبح کر دے، قربان کر دے اور حصہ ادا کر دے، اور ایک طریقہ اس کے لیے یہ بھی ہوتا ہے کہ بڑے جانور جس کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں ان 7 حصوں میں سے ایک حصہ لے لے اور اپنی قربانی ادا کر دے۔ بڑے جانور میں حصہ لینے کی وجہ سے کچھ قیمت کم خرچ ہوتی ہے اور بکرا کرنے میں قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اگر ایام قربانی گزر جائیں اور ایام قربانی گزرنے کے بعد اگر قیمت صدقہ کی جائے تو اب یہاں 2 آپشن نہیں ہیں، یہ دونوں اختیار نہیں کہ چاہے بکرا اور بکری کی قیمت صدقہ کر دے اور چاہے بڑے جانور کے 7ویں حصے کی قیمت ادا کر دے، یہ دونوں اختیار نہیں ہے،
بلکہ ایک ہی شکل ہے اس میں، اور وہ شکل یہ ہے کہ یا تو بکرا اور بکری کی قیمت ہی صدقہ کرنی ہے، بڑے جانور کے ایک حصے کی قیمت صدقہ کر دینا کافی نہیں ہے۔ تو شریعت مطہرہ کی تعلیم ہمیں اس وقت یہ ہے کہ ہم حتی الامکان کوشش کریں کہ ہم حکومت کی گائیڈ لائن کا خیال کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں، اور اگر ہم کسی وجہ سے مجبوری اور اعذار کی وجہ سے قربانی نہیں پیش کر پاتے ہیں، تو اگر ہمارے پاس قربانی کا جانور موجود ہے اور ہم نے وہ خرید لیا تھا تو اسی کو کسی غریب کو دے دیا جائے اور اس میں سے ہم کوئی حصہ نہ کھائیں۔ قربانی کے جانور میں کو اگر ایام قربانی میں ذبح کر دیا جائے تو اس کا گوشت خود کھانا بھی جائز ہے، بلکہ پسندیدہ ہے خود کھانا، لیکن اگر ایام قربانی گزر جائیں تو اب قربانی کے جانور کا گوشت خود کھانا جائز نہیں، بلکہ وہ پورا کا پورا جانور کسی غریب کو صدقہ کر دیا جائے گا۔ اور اگر ہم نے جانور نہیں خریدا ہے تو پھر ایک بکرے یا بکری کی قیمت ہمیں صدقہ کرنی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔